الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل ذی وقار عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت کے اندر ختم نبوت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فقط چند منٹ میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے آپ کے مصروفیت اور وقت کی قلت کا انتہائی احساس ہے۔ اس وقت بین الاقوامی حالات بالخصوص جو فلسطین کے ہیں، اس میں کٹے ہوئے بچے، لاشیں، ظلم و ستم، بربریت اور ان مسلمانوں کی قسم پرسی کی جو حالت ہے، وہ آپ میں سے کسی سے بھی دیکھی نہیں جا رہی جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اور ہم سارے ان لوگوں کی طرح بے بس ہیں کہ جیسے ساحل سمندر پہ ڈوبنے والے کو ہر کوئی بچانا تو چاہتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ہم سب کی کنڈیشن یہی ہے۔ جو آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی کہانی ہے، اور وہی کھیل پاکستان کے اندر انہی اسرائیلیوں کا چربہ مرزائی قادیانی پاکستان کے اندر کھیل رہے ہیں۔ چناب نگر جسے پہلے ربوہ کہتے تھے، چناب نگر سے لے کر سرگودا تک ہزاروں ایکڑ اراضی قادیانی مہنگے داموں پہ مسلمانوں سے خرید چکے ہیں۔ ہم چیختے چلاتے رہے کہ بھائی مرزائیوں کو آپ اپنی زمینیں مت بیچیں، ان کے ساتھ لین دین کاروبار حرام ہے، اور یہ جو زمینیں خرید رہے ہیں ایک مشنری طور پہ خرید رہے ہیں، ان کا ایک مشن ہے، پلاننگ ہے، پروگرام ہے۔ لیکن جب سامنے دولت پڑی ہوتی ہے، غریب لوگ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں قرار پکڑ لیتا ہے، لیکن جہاں ہوس سے مال ہو کہ ہم 1 ایکڑ بیچ کے آگے 1 مربع آگے جا کر خرید لیں گے، اتنے پیسے ہمیں 1 ایکڑ کے مل رہے ہیں، تو وہاں پر بہت کم لوگ شاذ و ناظر ہوتے ہیں جو اپنے ایمان پہ کھڑے رہ جائیں۔ یہ کام قادیانی ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کے اندر اسرائیل طرز پر وہ اپنا مرزائیل بنا رہے ہیں۔ کئی بستیاں وہ آباد کر چکے ہیں۔ اس کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو یہاں مسلمان اکثریت کے اندر ہیں، ہمارا مرزائی کیا کر لیں گے؟ یہ ایک ذہنوں میں خیال اور خام خیالی ہے۔ پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے بشمول فوج کے کہ جہاں پر قادیانی داخل ہی نہیں ہو چکے،
کلیدی عہدوں پہ، مناصب پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک ادارہ 1122 کا چیک کر لیں کہ جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے اس کا ڈی جی کون ہے، اور اس کے لیے امتیازی قانون ہے کہ وہ چینج ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ڈی جی جو پنجاب کا ہے، اس کے نیچے ہر ضلع کے اندر کتنی فورس ہے، کتنا نظام ہے، کتنا بجٹ ہے، یہ کہاں اور کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح باقی اداروں کے اندر بھی قادیانی گھس چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی تحریکیں، جماعتیں، ہم ایک فرض کفایہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، باقی ہر ایک کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے، اتنا ہی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، وہ شہر کا رہنے والا ہے یا دیہات کا رہنے والا ہے، وہ کسی قریہ اور بستی میں رہتا ہے یا جنگل بیابان میں رہتا ہے، میرے بھائیوں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ میرے ساتھیوں، آج قادیانی وہ لبرٹی مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ کئی طریقوں سے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ صرف ان کا مربی ہی نہیں بلکہ ان کا عام قادیانی، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تاجر ہے، کسان ہے، بیوروکریٹس ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے، مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے وہ ہر قسم کے اپنے جال پھینک رہے ہیں۔ کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دے رہے ہیں۔ میں اور آپ ہم سوچیں کہ ہم بحیثیت مسلمان، بس بحیثیت رسول اللہ کے امتی کے، ہم ختم نبوت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اور قرآن آخری کتاب ہے، قرآن کے بعد آسمانوں سے اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، میری شریعت آخری شریعت ہے، اور انبیاء میں سے میری مسجد نبوی آخری مسجد نبوی ہے، اس کے بعد کسی نبی کی کوئی مسجد نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، قادیانیوں کے متعلق میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، آپ کے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ قادیانیوں کے متعلق یہ قانون ہے کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتا۔ تو جب